کی کہ ہم نے یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا ہے. اس وقت کہہ رہے تھے ہوا کچھ نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ کو سزا دی جائے اور حکومت سندھ کو ان کو بھی سزا دی جائے. سب لوگ جو ہے وہ ان کے کارندے ملک کے دشمن ہیں, ملک کے غدار ہیں. اور آج بلکہ آج بھی جب یہ واقعہ ہو چکا ہے تو اس پہ بھی ان کی جو موقف سامنے آیا ہے, ان کے وزیر اطلاعات کا, دوسرے لوگوں کا, کراچی کے ان کے مرکزی جو وزیر ہیں ان کا, وہ اسی طریقے سے ان کو کوئی شرم نہیں آئی. پرویز مشرف اس نے ایم کیو ایم کو آسمان پہ چڑھا دیا تو سندھ والے سمجھتے تھے ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا. اس نے نقصان بھی پہنچایا ہو ایم کیو ایم کو یا فائدہ پہنچایا ہو, اس بات کو چھوڑ دے. اصل میں آگے سرنڈر کر گئی. ایوب خان نے جو راستہ اختیار کیا, بنگالی ہم سے نکل گئے. انہوں نے ڈھاکہ کے اندر جب بھی موقع آیا تو انہوں نے جمہوریت مانگی, ہم نے ان کو ڈکٹیٹرشپ دی. تو جرنیلوں نے فوج کی عزت خراب کی ہے. یہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکے گا جو بات میں کروں. میں جو ہمارے آج کی جرنیل ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ فوج کو عزت دو. جو فوج اس ملک کی بارڈرز کی, ہماری جانوں کی رکھوالی کرتی ہے, جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس میں ہماری فوج کے خلاف پوری قوم کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت ہے. اور اپنی فوج سے کوئی لڑ تو نہیں سکتا. کون لڑے گا؟ ہم اتنے باغی بھی نہیں ہیں. لیکن جو لوگ خواہ وہ فوج کا اوپر ہوں, جرنیل ہوں, پرویز مشرف نے کوئی بہت زیادہ عزت دے دی ہے. بدنام ہوگی فوج. ضیاء الحق صاحب کے بدنام ہوگی. یحییٰ خان صاحب نے ملک توڑ کے بھی فوج کو بدنام کیا. نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو. مسلم لیگ کا نہیں, یہ قوم کا نعرہ بن چکا ہے. اور آج میں کہتا ہوں, اپنے جرنیلوں سے بھی کہتا ہوں, اپنوں سے بھی, کہ فوج کو عزت دو. ہمارا بلکہ یہ نعرہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم اب سے یہ نعرہ لگائیں کہ ہماری فوج کو عزت دو.